اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا میرا جو موضوع ہے اور جو میں پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں 2026 کی مکمل دسمبر تک کا، تو میں نے ذرچہ تیار کیا ہے جو کہ میں جمعرات والے دن مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کے ساتھ اسپیشل ٹی وی پہ میرا ٹائم تھا، جو میں نے ادھر پیشن گوئی ریکارڈ کروانی تھی وہ میں اپنے چینل پہ اب کروا رہا ہوں، کیونکہ جو پیشن گوئی کی ہے میں نے آج اس کا پہلا دن شروع ہو گیا ہے، جو میں نے ذرچہ بنایا ہے اپنے محنت کے ساتھ اور بزرگوں کے وسیلے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اور صدقہ محمد آل محمد کا وسیلہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی انسان مکمل ہے، نہ اللہ کا دین مکمل ہے، نہ کسی کی نماز مکمل ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو پہلا دن دیکھا ہے میں نے کہ یہ عذاب لاکھی ہے اللہ کی طرف سے، یہ 100 میں سے 1% ہے، 99% ابھی باقی ہے، جو کہ اس سے زیادہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا ہمارے اعمالوں کی وجہ سے، جو ہم یتیم مسکین کا حق کھا رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مزدور کو مزدوری نہیں ٹائم پہ مل رہی، غریب آدمی پریشان ہے۔ اور سب سے بڑی بات ایک چیز اللہ کا معجزہ دیکھنا آپ لوگ، جو بھی جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے نا، وہ پاک بی بی کی نلین کا صدقہ وہ آج کا دن یاد رکھے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ دعاؤں کے ساتھ اور اچھے لفظوں کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ میری موضوعانہ گزارش ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے، اللہ کی طرف سے عذاب لاکھی نازل ہونا شروع ہو چکا ہے، جو کہ آج پہلا دن کا سٹارٹ ہے۔ دعا کریں کہ نہ تو زمین پھٹے، نہ آسمان پھٹے، اور نہ اللہ تعالیٰ زمین کے اپنے بندوں کے عذاب لاکھی نازل کرے۔ اس وقت ہمیں سب سے جو ضروری کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سب کو مسلمان جتنے بھی جس پوری دنیا میں جس ملک میں بھی ہے، سب کو چاہیے کہ وہ کم سے کم ایک دن میں 5 تسبیحیں استغفار کی ضرور کریں۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ گناہ گار ہیں تو پھر ہی کرنا چاہیے، استغفار کا مطلب اگر آپ روزگار ہیں تو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو روزگار عطا کرے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ استغفار کی تسبیح کی روٹین بنا لیں، اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے آپ کی مدد کرے گا۔ اور انشاءاللہ صدقہ محمد آل محمد کا جو چیز میں بتا رہا ہوں میں اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ اور ایک اور بہت بری خبر ہے سیاستدانوں کے لیے کہ اس 2026 کے اینڈ تک، دسمبر تک، کسی بھی ایک بڑی نامی گرامی پہچانی شخصیت کی موت ہوگی، زیادہ سے زیادہ 2 اور کم سے کم 1۔ جیسا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی فیمس ہیں، وہ اپنی فیملیوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں، سارے معاملات چلا رہے ہیں، انہوں نے غریب عوام کا خون چوسا ہے، ٹھیک ہے، غریب کے منہ سے نوالا چھین کے اپنے بچوں کے منہ میں دے رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے عذاب ہی نازل ہوگا نا۔ تو ایسے لوگوں میں سے کسی نہ کسی ایک بندے کی موت ہوگی لیٹ سے لیٹ دسمبر تک، دسمبر سے پہلے ہو جائے گی
لیکن میں دسمبر تک اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاہ صاحب آپ نے تو فلاں ماہ کا بتایا تھا، تو میں توبہ نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہوں، آپ جیسا انسان ہوں، بس میرے اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ لوگ اب بزنس مین ہیں اور میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرا یہ بزنس ہے، ٹھیک ہے۔ بزنس آپ لوگوں کے لیے یہ بزنس ہے، میرے لیے یہ عبادت ہے، میں تو اللہ کی عبادت سمجھ کے کرتا ہوں اور انشاءاللہ جتنی دیر زندگی یہ کرتا رہوں گا۔ صدقہ محمد آل محمد کا جو میرے بزرگوں نے مجھے بتایا ہے اور جو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں اپنے بڑوں کو، انشاءاللہ اسی وسیلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کامیابی اور عزت بخت والا معاملہ عطا فرمائے گی۔ کوشش یہ کریں، بس ایک ہی بات ہے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اللہ کو یاد کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اگر کسی غریب کا کسی نے حق کھایا ہے تو وہ واپس کرنے کی کوشش کریں۔ سارا نہیں کر سکتا ایک ٹائم میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے کرے، لیکن کر دے، ابھی موقع ہے، ابھی اللہ کی کتاب بھی دنیا میں ہے، اگر ہم لوگ چاہیں تو ہدایت کا رستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ اپنے پاس آسمان پہ اٹھا لے اور پھر ہم ڈھونڈتے پھریں کہ قرآن پاک کدھر ہے، توریت کدھر ہے، انجیل کدھر ہے، زبور کدھر ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو ابھی وقت ہے، کل کا پتہ نہیں، اگلے ایک سیکنڈ کا نہیں پتہ، تو کوشش کریں کہ سچے دل سے جہاں پہ بھی آپ ہیں، جس دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، جو کم سے کم اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتا ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان رحمت للعالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا امتی کہتا ہے نا اپنے آپ کو، اس کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور استغفار کی تسبیح کریں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران کے بعد پاکستان میں جو معاملات ہونے جا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کرے کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو، ورنہ توبہ نعوذ باللہ بچے گا وہی جو پاک صاف ہوگا۔ ایسا ہی سمجھ لے جیسے آپ لوگ اپنی مرضی کے بندے چن کے رکھتے ہیں نا کہ یہ فلاں بندہ میرے ساتھ اٹیچ ہے، مجھے فائدہ دے گا، ایسے ہی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چھانٹی کرے گی کہ جو اللہ والے ہیں وہ بچ جائیں گے اور جو غلط رستہ اختیار کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا اور اہل بیت کا نام استعمال کر کے تو بوٹیاں کھا رہے ہیں اور غریب لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، وہ آپ دیکھنا، میری بات یاد رکھنا، وہ آپ کو کوئی بندہ زندہ نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک بات اور میں چیلنج کے ساتھ، وارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ایسا نہ ہو تو میرا گریبان حاضر ہے، میں لائیو اپنا نمبر بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، 034279561447، سید سمر عباس بخاری نام ہے میرا، یہ میں اپنے چینل پہ ہی چلا رہا ہوں ویڈیو، ٹھیک ہے۔ اگر جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ ثابت نہ ہو اور سیم اسی طرح نہ ہو تو میرا گریبان حاضر ہے، جو آپ لوگ سزا دیں گے میں قبول کروں گا۔ بچنا صرف غریب بندے نہیں، اگر مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ دیکھنا کہ اللہ کا عذاب اس بندے پہ نازل ہوگا جو کروڑوں پتی یا اربوں پتی ہوگا، جس کے پاس پیسہ ہی اتنا ہوگا کہ اس کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ اتنے مشکل حالات میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روٹی کمانے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے گا اور ان کو رزق بھی عطا کرے گا۔ اور جو جتنے بزنس مین ہیں، جتنے جلدی انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہے نا، اس سے 200 گنا زیادہ سپیڈ میں ان کے پاس جتنی انکم جمع پونجی ہے نا
زیادہ وہ نکل جائے گی. ان کی زندگی میں ہی ایسا وقت اللہ تعالیٰ لے کے آئے گا کہ جو غرور اور تکبر کرتے ہیں, گردن میں سریا ہے, راڈ ڈالے ہوئے ہیں کہ غریب بندہ نظر ہی نہیں آتا, چاہے کوئی پیر ہے, چاہے کوئی سیاستدان ہے, چاہے کوئی بھی بندہ ہے, کسی بھی فقہ کے ساتھ تعلق ہے, اس کا ایسا انسانیت سب سے بڑا انسان کا رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کا. جس بندے میں انسانیت ہی نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ کم سے کم اس کی سزا موت ہونی چاہیے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک دو بندوں کو سزا ملے گی نا تو دوسرے جو 5 ہیں نا وہ اس کو دیکھ کے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ غریب لوگ رگڑے جا رہے ہیں اور جو امیر لوگ ہیں وہ اور زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں. 2026 میں دسمبر کے اینڈ تک پوری دنیا میں زلزلے کی بھی نشاندہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پیشن گوئی میں 2025 کے اینڈ پہ 27 دسمبر سے مکمل کر کے, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں چینل پہ نہیں بیٹھ سکا ذاتی مصروفیات کی وجہ سے, لیکن یہ میں نے دسمبر کی سیو کی ہوئی ہے. جمعرات والے دن مصطفیٰ کمال پاشا صاحب اسپیشل ٹی وی پہ, ان کے ساتھ میرا ٹائم تھا 2 سے 3 تک, لیکن میں ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا, نہیں پہنچ سکا, تو اس وجہ سے رہ گیا. میں نے کہا کہ وہ جو میں نے پیشن گوئی کی ہے 4-5 ماہ پہلے کر کے رکھی ہے, وہ معاملات تو شروع ہو گئے ہیں, تو وقت ضائع ہو رہا ہے, کیوں نہ لوگوں کو بتایا جائے, لوگوں سے بات شیئر کی جائے. شاید پتہ نہیں کسی بزرگ کی دعا سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے, یا کس ماں کی دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. تو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے محمد آل محمد کے وسیلے کے ساتھ پیش ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں, اور میری نظر میں جہاں تک میری نظر جا سکی ہے وقت تک میں گیا ہوں. محمد آل محمد کے علاوہ مجھے نہ تو کوئی ایسا در ملا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ ملا ہے کہ جس سے ہم فیض یاب ہو سکیں, یا جو ہمیں اللہ تک جانے کا راستہ بتا سکے. میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہی اپنے محبوب کے لیے اور اس کی آل کے لیے ہے. یہ عاشق کا اور محبوب کا جو آپس میں پیار محبت والا رشتہ ہے نا, اس کی نلین کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی زمین میں اور آپ جتنے بھی انسان یا جانور درندے پرندے اللہ نے خلق کیے ہیں وہ محمد آل محمد کی وجہ سے کیے ہیں. اگر سارے لوگ محمد آل محمد کو مان لیتے تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اور اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا کہ کل قیامت والے دن ایک طبقہ ایسا ہوگا جن کی حج, زکوٰۃ, نماز, روزہ ساری چیزیں پوری ہوں گی, لیکن وہ قیامت والے دن معاشر کے دن ایسے ضائع ہو جائیں گی جیسے تیز مٹی اپنے ساتھ لے کے اٹھتی ہے, ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. وجہ بغض آل محمد. تو کوشش کریں جب بھی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ کریں, اور وسیلہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, 5 تن پاک کے علاوہ کوئی نہیں ہے, نہ ہی اس کے بڑا کوئی در ہے اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو امامت اور نبوت دونوں ہی ایک ہی دروازے پہ آپ کو ملیں گی. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی ہمارے نبی جیسا آیا ہی نہیں, نہ اللہ نے بنایا ایسا. سردار ہمیشہ لیٹ ہی آتے ہیں, جو نوکر ہیں وہ پہلے آ کے سردار کا انتظار کرتے ہیں. تو یہ جتنا بھی اللہ نے نظام بنایا ہے نا, چلایا دنیا کا, ٹھیک ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں محمد آل محمد کا 5 تن پاک کا نور خلق کیا ہے اور اس کو ایک جگہ پہ محفوظ کیا ہے. اس کے بعد حضرت آدم کو بنایا ہے, جہاں پہ آگے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا.
سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن اس لعنتی نے کہا کہ نہیں، میں آگ کا ہوں، یہ مٹی کا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اب ایک چیز اور آپ کو واضح بتا دوں، یہ جو ابلیس فرشتہ ہے یہ سارے فرشتوں کا سردار تھا۔ جتنا یہ عبادت، جتنی اس نے اللہ کی عبادت کی ہے نا، آج تک کسی فرشتے نے عبادت ہی نہیں کی۔ جو جبرائیل علیہ السلام فرشتے کے سر پہ تاج ہے نا، وہ اس کے سر پہ تاج تھا۔ جب اس نے حضرت آدم کو مٹی کا بنا کے اللہ نے جسم میں روح پھونکی ہے نا اپنے امر سے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ میں آگ کا ہوں، یہ مٹی کا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے جتنے اس کے پاس اختیار تھے وہ سارے واپس لے لیے، یہاں تک کہ جنتی لباس بھی لے لیا، ہر چیز واپس لے لی، اور اس کو کہا دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ ادھر سے۔ تو اس نے جاتے جاتے اللہ سے مہلت بھی مانگی، ٹائم بھی مانگا، اور یہ شیطان ہی ہے جو ہمیں غلط راستے پہ چلنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ہم لوگ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں، اپنی تنہائی کو، اپنی علیحدگی کو، اپنے اکیلے پن کو پوشیدہ کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو جب اکیلے ہوں گے تو دوسری ذات اللہ کی ہوگی نا آپ کے ساتھ، تو آپ باوضو اور طہارت میں ہوں گے، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی بندے کو کچھ کہنے کی۔ جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات خود کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنا کے بھیجے گی کہ وہ خود آپ کے پاس چل کے آئے گا۔ لیکن یہ موضوع چھیڑیں گے تو یہ تو میں 10 دن بھی لگاتار کرتا رہوں تو فرق نہیں، نہ یہ کام ہونے والا ہے۔ محمد آل محمد کے فضائل ہی اتنے ہیں کہ قیامت تک کوئی بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا، یہ نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ مین جو میرا موضوع تھا نا، جو جمعرات کو میں نے اسپیشل ٹی وی پہ ریکارڈنگ کرانی تھی، ظفر اپل صاحب کی ریفرنس سے مصطفیٰ پاشا صاحب سے رابطہ ہوا تھا، تو 2 سے 3 میرا ٹائم تھا، لیکن میں ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، نہیں پہنچ سکا، تو اس وجہ سے وہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، پینڈنگ جا رہی تھی۔ لیکن جو میں نے 4-5 ماہ پہلے محنت کی ہے، اس کا آج کا جو پہلا دن تھا نا وہ شروع ہو گیا۔ تو میں نے سوچا ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کیوں نہ میں اپنے چینل پہ جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں، میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، میں ان سے شیئر کروں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس بندے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا یا توبہ استغفار اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اپنا رحم فرمائے، اور جو بھی حکمران آئے اگر وہ عوام کے لیے فائدہ مند ہے تو ہمارا سلام ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ عوام کے لیے نقصان دہ ہے اور صرف اپنی جیبیں اور خزانے بھر رہا ہے تو ہم اس پہ لعنت بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا بائیکاٹ بھی کریں گے۔ اس بندے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ وقت کا یزید بھی ہے اور فرعون بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں استغفار کریں۔ اور مین جو موضوع ہے وہ خان صاحب والا میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ یہ دل میں بات بٹھا کے بیٹھے ہیں، یہ میری اپنی ذاتی نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہے، اور جو میرے بزرگوں کی محنت سے، ان کی دعا کے وسیلے سے میں نے محنت کی ہے اور اللہ نے اس کا اجر دیا ہے۔ تو جہاں تک میں جا سکتا تھا وہاں تک پہنچا ہوں۔ تو جتنے زیادہ خان صاحب کے کیس ہیں نا، جو لوگ دیر میں بیٹھے ہیں کہ پی ٹی آئی ڈیڈ ہوگی، ختم ہوگی، میں پہلے بھی ماجد ٹی وی پہ بتا چکا ہوں، اور میں نے جتنی پیشن گوئی کی ہے میری ایک پیشن گوئی نہیں غلط ثابت ہوئی آج تک، وہ ساری کی ساری پوری ہوئی ہیں، اور سیم بالکل۔ ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا موضوع چینج ہو گیا ہے یا کوئی فرق آ گیا، نہیں، سیم ٹو سیم آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خان صاحب کے جتنے زیادہ کیس ہیں نا، یہ ایسے ہی ہوا میں اڑ جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلنا کہ اس کے اوپر کے اتنے کیس تھے وہ کدھر گئے۔ خان صاحب نے جیل سے باہر بھی آنا ہے خیریت سے، خان صاحب کی حکومت بھی آنی ہے، خان صاحب حکومت کریں گے،
ایک دفعہ پھر آئیں گے، کرسی سنبھالیں گے، عوام کے ساتھ چلیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت عطا کرے گا۔ یہ بھی میں بہت بڑا جملہ بول گیا ہوں میری زبان سے، اللہ نے جو ابھی اچانک میرے ذہن میں عطا کیا ہے، میری زبان نے وہ بیان کر دیا ہے کہ خان صاحب کو جب بھی موت آئے گی وہ شہادت کی موت آئے گی۔ جیل سے باہر بھی آئیں گے، کیس بھی ختم ہو جائیں گے، کافی لوگ بھاگ جائیں گے، بڑے بڑے سیاستدان غائب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن حکومت کرنے کے بعد خان صاحب کا وصال ہوگا اور وہ شہادت کی موت ہوگی۔ تو یہی میرا شروع تھا اور یہی اینڈ تھا، اور میری سب بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے استغفار کی تسبیح ضرور کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان میں اپنا خاص کرم فرمائے، اپنے محبوب کے صدقے اور اس کی آل کے صدقے خیر والا معاملہ فرمائے، اور بد نظرے کی نظر سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ جد تو اسلام کی ہے، لیکن جو مشکل وقت آنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نہ لے کے آئے۔ ایسا انسانیت سب لوگ دعا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کس منہ سے نکلی دعا قبول کر لے۔ یہاں پہ مذہبوں میں یا کافر مسلمان والا جو جملہ ہے اس کو ختم کر کے نا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ خدا سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے، تو جو خدا کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو ہے ہی لعنتی ہیں، جہنمی ہے نا، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ تو جو مانتے ہیں اللہ کو، حاضر بھی جانتے ہیں، ناظر بھی جانتے ہیں، اور محمد علیہ محمد کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آگے میری درخواست ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تسبیح استغفار کی کریں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو 2 رکعت نماز نوافل ادا کر کے ہدیات برکن تو پیش کریں پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی بات پہ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ بشرط زندگی اللہ نے مہلت دی، زندگی نے وفا کی، تو دوبارہ پھر آپ کے ساتھ گفتگو اسی طرح ہوتی رہے گی۔ تو آنے والے دن ہے، آپ سے باتیں شیئر کرتے جائیں گے، آپ لوگ بھی دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات خیر فرمائے گی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔